ان کو بلوچستان کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ بلوچستان میں حکومت کی کوئی رٹ باقی نہیں رہی، کوئی ایک ضلع، چاہے وہ بلوچ ضلع ہوں، چاہے پشتون علاقے ضلع ہوں، کسی ماں سوائے سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، سیکٹریٹ اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ بھی گورنمنٹ کی جو ہے رٹ قائم نہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، یہ ان سے سوال ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں اور وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، تو وہاں پہ گورنمنٹ بھی تو آپ کا ہے، اور وہاں پہ راج آپ کی اسٹیبلشمنٹ کئی 78 سال سے وہاں پہ راج کر رہی ہے، گورنر راج نہیں لگا سکتے تو کم سے کم سیکٹر کمانڈر راج تو لگا لو یار۔ جو پروپوزل میں لایا ہوں وہ کاپی آپ کو میں دے دوں گا۔ وفاقی معاہدے کی اثر و نو تشکیل۔ نمبر 1، آئینی اور طرز حکمرانی کی اصلاحات۔ 1973 کا آئین بلوچوں اور پشتونوں جیسی چھوٹی قومیتوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہا ہے۔ ہم ایک نئی آئینی بندوبست کا مطالبہ کرتے ہیں جو درج ذیل اصولوں پر مبنی ہو۔ نمبر 1، سچ، احتساب اور مفاہمت۔ ایک بااختیار اور وقت کی پابند سچائی اور مفاہمتی کمیشن قائم کیا جائے جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں، سول سوسائٹی، آزاد عدلیہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے مبصرین کی نمائندگی ہو۔ اعتماد سازی کی فوری اقدامات میں سیاسی قیدیوں اور لاپتہ افراد کی رہائی، سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کا خاتمہ، تشدد کے الزامات میں شفاف عدالتی کارروائی اور جبری گمشدگیوں و ماروائے عدالت قتل کے متاثرین کے لیے ریاستی معافی اور معاوضہ شامل ہو، اور انکار کی بنیاد پر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور اس میں ملوث، ان جرائم میں ملوث چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، کسی بھی گریڈ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رینک سے اس کا تعلق ہو، ان کو قانون کے کٹہروں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سرداروں کے جرگوں میں ان پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ ماشاءاللہ چشم بدور آپ کی عدالتیں تو بقول آپ کے تو آزاد ہیں، اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد تو وہ مزید اتنے آزاد ہو گئیں کہ بغیر پروں کے جو اڑنے لگی ہیں۔ سیاست میں برابری کا میدان۔ سیاسی انجینئرنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو آزاد، شفاف اور غیر مداخلت شدہ انتخابات میں مقابلہ کرنے دیا جائے۔ ایک وفاقی اپنی قانونی اور اخلاقی حیثیت غیر منتخب قوتوں اور مسلط کردہ قیادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں یہ مصنوعی قیادتیں تنازع کی اصل فائدہ اٹھانے والی رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد اور پنڈی کو خوش کرنے کے لیے صوبے کے حقوق قربان کیے، اور بدلے میں انہیں کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے کھلی چھوٹ اجازت دی گئی ہے۔ میں اس کی واضح مثال آپ کو جو کردار ہیں کافی ہیں، جو دو مین کردار ہیں۔ ایک جو سابقہ آپ کے جو انڈرٹیکر پرائم منسٹر تھے، خان صاحب دائیں طرف بیٹھے ہوئے میرے، اور ساجد ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان کے پشتون علاقوں سے۔ ان سے حلف لے کر پوچھیں کہ وہ جس کو آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا، ایک یونین کونسل، لٹرلی میں کسی ضلع کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک یونین جیتنے کی جو ہے قابلیت اس میں نہیں تھی، اور اس کو جو ہے آپ نے پورے ملک میں، صرف بلوچستان میں نہیں، پورے ملک میں وزیر اعظم بنایا، اور اس کو جو ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے گئے۔ اور دوسرا جو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے بلوچستان کا، سرفراز بگٹی صاحب، لٹرلی
اگر فری اور فیئر الیکشن ہو تو وہ بھی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے جو نا مشکل سے ایک یونین کونسل بھی جیت سکے. لیکن کیونکہ وہ بلو آئیڈ بوائز ہیں اور بلوچستان کے کنفلکٹ میں ایسے ہی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہی بینیفیشری بھی ہیں اور یہ ہر دور اقتدار میں یہ ہمیشہ اس حکمران پارٹیوں کے جو ہے پارٹنر بنے رہتے ہیں. نمبر 3 نیا وفاقی ڈھانچہ. ترمیم ہمارے بنیادی مسائل حل نہ 18ویں ترمیم ہماری بنیادی مسائل حل نہ کر سکی. ہم ایک ایسے وفاقی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں دفاع، کرنسی، خارجہ امور اور بین الصوبائی مواصلات کے سوا تمام اختیارات واضح طور پر صوبوں کے پاس ہوں اور باقی تمام اختیارات غیر مبہم طور پر صوبائی تسلیم کیے جائیں. مشترکہ مفادات کونسل کو ایک حقیقی با اختیار فورم بنا دیا جانا چاہیے جس کے فیصلوں پر عمل درآمد لازمی اور وقت کا پابند ہو. نمبر 4 2 ایوانی پارلیمان میں توازن. اس وقت سینٹ جو صوبوں کی نمائندہ اسمبلی ہے مالی امور میں کمزور ہے اور وزیر اعظم کا صرف قومی اسمبلی سے ہونا چھوٹے صوبوں کو قیادت کے حق سے محروم کرتا ہے. ہم آئینی ترامیم کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کو مالی بلوں میں قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دیے جائیں. وزیر اعظم دونوں میں سے کسی بھی ایوان سے منتخب ہو سکے. دوسرے ایوان سے ایک نائب وزیر اعظم مقرر ہو جو مشترکہ مفادات کونسل کی سربراہی کرے اور بین صوبائی ہم آہنگی کی ذمہ داری سنبھالے. نمبر 5 صوبوں پر وفاقی قبضوں کا خاتمہ. آئین کی وہ شقیں جو ہنگامی حالات کے نام پر گورنر راج جیسے اقدامات کی اجازت دیتی ہیں یا تو سخت عدالتی نگرانی کے تحت محدود کی جائیں یا مکمل طور پر ختم کی جائیں تاکہ صوبائی عوامی مینڈیٹ کو آسانی سے پامال نہ کیا جائے. نمبر 6 قدرتی اور ساحلی وسائل پر حق ملکیت. آئین کے آرٹیکل 158 اور 172(3) پر کبھی سنجیدگی سے عمل نہیں ہوا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں کو اپنے دائر اختیار میں موجودہ قدرتی اور ساحلی وسائل کا بنیادی یا مکمل قانونی مالک تسلیم کیا جائے. رائلٹی کا کم از کم 50% حصہ پیداوار کرنے والے ضلع کو ملے شفاف اور آڈٹ شدہ ترقیاتی فنڈ کے ذریعے. مشترکہ مفادات کونسل کے تحت ایک مستقل ریسورسز کمیشن قائم کیا جائے جو سالانہ حسابات شائع کرے. نمبر 7 NFC ایوارڈ. وسائل کی تقسیم میں آبادی کا وزن کم کر کے 25% کیا جائے اور غربت، پسماندگی، رقبے کی وسعت، کم آبادی، محصولات کی کوشش اور حقیقی ترقیاتی ضروریات کو مرکزی حیثیت دی جائے. کم آبادی والے وسیع علاقوں میں خدمات کے بلند لاگت کو تسلیم کیا جائے. نمبر 8 انتظامیہ اور سیکیورٹی پر صوبائی اختیار. چیف سیکرٹری اور IG پولیس کی تقرری صوبائی حکومتیں شفاف معیار کے تحت کریں. مقررہ مدت کے ساتھ وفاقی بیوروکریسی اور مسلح افواج میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے. صرف آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کا ماڈل ناکام ہو چکا ہے. اس کی میں وضاحت یہ کروں گا. کہا بھی یہ جاتا ہے اور آپ لوگ شاید اب تسلیم بھی کریں گے کہ بیوروکریسی میں تعداد ایک صوبے کی حد سے زیادہ ہے اور اسی طرح افواج پاکستان میں بھی تعداد ایک صوبے کی زیادہ ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں، آپ پنجاب کے لوگ برا نہ مانیں، ہمارے یہاں فوج کو پاکستان کی فوج نہیں کہا جاتا، اس کو پنجاب کی فوج کہا جاتا ہے کہ آبادی اس کی زیادہ ہے. بیوروکریسی میں بھی اس کی آبادی زیادہ ہے. اگر اس میں اگر برابر حصہ دے دیا جائے تو اس کو شاید پھر پاکستان کی فوج لوگ کہنا شروع کر دیں گے.
वफाकी इदारों में सूबाई शमूलियत, बंदरगाहों, तवानाई और मादनियत से मुतलिक वफाकी इदारों और सरकारी कंपनियों के बोर्ड्स और आला इंतजामिया में सूबों की बराबर नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। किसी सूबे से मुतलिक फ़ैसला इसकी शमूलियत के बगैर ना हो। नंबर 10, ग्वादर के अवाम के लिए वफाकी ढांचे के अंदर ग्वादर पोर्ट की अमली निगरानी हुकूमत बलूचिस्तान को मुंतकिल की जाए। मकामी मुलाजमत, लोकल कंटेंट, महफूज बल्दियाती आमदन और कम्युनिटी मफादात की ज़मानत के साथ एक आज़ाद रेगुलेटर की निगरानी में हो। सरहदों को तनाज़े के बजाय रोज़गार का ज़रिया बनाया जाए। ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हर सरहदी ज़िले में बाकायदा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स कायम हों। जदीद तिजारती सहूलत, आसान तिजारती निज़ाम, ख़वातीन दोस्त मार्केटें, तरजीह टैरिफ, माली शमूलियत, माहीगीरी, मादनी वैल्यू एडिशन और हर बड़े मंसूबे के साथ मकामी कम्युनिटी डेवलपमेंट मुआहदा लाजमी हो। और मैं कतन ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस नुकात को आप तस्लीम करेंगे। ये मैंने बलूचिस्तान को, अगर आप यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ या यहाँ की रियासती कुव्वतें बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कौमी दायरे में लाना चाहती हैं तो ये एक वे फॉरवर्ड हमने आपको दिखा दिया है। अब उस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं आप लोगों की मर्ज़ी, हमें उस रास्ते पर हमें घसीटना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, फिर एक बार उस रास्ते में हमारी मसक़शुदा लाशें आप घसीटना चाहती हैं। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। थैंक यू सो मच। आप तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ और मेरी किसी भी बात आपसे आपकी दिल आज़ारी हुई है तो इसकी मेरी अहमकी का नाम देकर मुझे माफ़ करें।